نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کی تفسیر کا سبق نمبر 66 پر ہیں، سورہ المائدہ پر ہیں اور آیت نمبر 51 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے سے تھوڑا سا آج کے سبق کا ہم تعلق دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ پیچھے کئی آیات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی چالوں کو بتایا، ان کے غلط طور طریقے بتائے کہ وہ کس طرح حسد میں اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کو دعوت بھی دی، ان کو سمجھایا بھی کہ تم جو ہو یہ حسد چھوڑ کے تم ایمان لے آؤ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو تم پہچان بھی گئے ہو، اس پر ایمان لے آؤ اور اپنے ایمان کو درست کر لو۔ لیکن ساتھ ساتھ چونکہ سورہ المائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعد کی ہے، جیسے شروع کے ہجرت کے شروع سالوں کی نہیں ہے، بلکہ 5 اور 6 7 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت تک شروع میں تو دعوت تو شروع سے یہود کو دی گئی، نصارہ کو دی گئی، اہل کتاب کو شروع سے اسلام کی دعوت دی گئی۔ لیکن اب چونکہ ان کی مہلت قریب آ رہی ہے کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اس غلط رویے پر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے، تو اب مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم ان سے احتیاط کرو، ان کے چالوں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحذر، ان کی احتیاط برتو ان کے معاملے میں کہ وہ دھوکہ نہ دے تم کو۔ تو یہاں پر اس آیات میں اب مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کرام تھے کچھ، تو یہاں پر مدینہ میں بہت سے منافقین بھی تھے جو کہ صرف نام کے مسلمان تھے، اور ان کے اصل ہمدردیاں جو تھی، اصل ان کی توجہ تھی وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ تو ان کا یہ رویہ تھا کہ بار بار مسلمانوں کو تو بڑی اس سے یقین دلاتے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور ان فرائض سے دور رہتا تو وہ پھر مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو لیکن ان کے جو جہاں جہاد کا وقت آیا، جہاں مشکل آئی، جہاں مسلمانوں کو نازک وقت ہوتا کہ اب سارے مسلمانوں کو اکٹھے ہو کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں پر یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، بلکہ چالے چل کے مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں، اگلی آیات میں مسلمانوں کو یہود اور نصارہ سے دلی دوستی کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ یہود اور نصارہ سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، اور مسلمانوں کے جو پہلے اسلام سے پہلے ان کے جو تعلقات تھے تو ان کے دوستیاں اور ان کی کلوز ریلیشنز تھے۔ تو لیکن چونکہ اس وجہ سے منافقین کو موقع ملتا تھا کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی کر کے وہ اصل میں انہی کی طرف، انہی کے ساتھی اور مددگار تھے، اور مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مسلمانوں کو پوری طرح سے ان کو روک دیا کہ تم ان کو دوست اور ولی نہ بناؤ، اگر تم بناؤ گے تو تم ان میں سے ہو، یعنی کہ ایک پہچان بتا دی کہ تم میں سے جو شخص ان سے دلی دوستی رکھ رہا ہے، ان سے تعلقات بڑے گہرے رکھے ہوئے ہیں، تو گویا پھر سمجھ لو کہ وہ اصل مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، بلکہ وہ انہی کا ساتھی ہے اور یہ صرف منافق ہے۔ تو اس سے مخلص مسلمانوں کو ایک طرح سے منافقین کی پہچان بھی آسان ہو جاتی تھی کہ کون ان کا ساتھی بن رہا ہے اور کون مسلمانوں کا ساتھی بن رہا ہے۔ اور دوسرا، جو منافقین کا رویہ جن کا تھا، ان کو بھی ایک طرح سے تنبیہ تھی کہ تم اس رویے سے باز آ جاؤ ورنہ تم خسارے میں پڑو گے۔ تو اب اس روشنی میں ہم آیات کو پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے اور یہ پکارنے کے لیے آتا ہے، اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں۔ تو حرف ندا اور منادا، تو یہاں پر حرف ندا کیا ہے؟ یا، اور منادا کیا ہے؟ الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہیں، مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ اس میں منافقین بھی شامل ہیں، کیونکہ جو لوگ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ لا نہیں، تتخذو اخذا بنانا، نہ تم بناؤ، الیہودا یہود کو، والنصارا اور نصارا کو، اولیاء ولی کی دوست ہے۔ اور ولی ایسا دوست ہوتا ہے جو جس سے دل کا تعلق ہوتا ہے، جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، جس پر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے ہر اچھے برے وقت میں کام آئے گا، اور جس سے انسان اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے۔ تو یہ ایسے دوست نہ بناؤ، ایسے دلی دوست نہ بناؤ تم یہود اور نصارہ کو، جس سے تم بالکل تمہارے دل جڑے ہوئے ہو، کیونکہ انسان کی دوستی جس سے انسان کا بہت دل جڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کی عادات اور طریقے اور ہر چیز سے متاثر ہوتا ہے، اور ان کی سب کام ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو اب مسلمان جو کہ اسلام کے طور طریقے بالکل الگ تھے اور ان کے طریقے الگ تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت دشمنی اتنے عروج پر تھی، اسلام کو ابھی پھیلنا تھا، اسلام کو ابھی قدم جمانے تھے، ابھی اسلام بہت کمزور تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی دشمنوں کے مقابلے میں۔ ایسے میں جو مسلمان تھے ان کو خالص اپنے ہمدردی، اپنے تعلق، اپنی تمام اخلاص جو تھا وہ اللہ کے دین، اللہ کے رسول کی طرف رکھنا تھا، اور ان کے دوستوں سے مسلسل مکمل طور پر قطع تعلق کرنا ضروری تھا۔ یعنی کہ معاملات کر سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، ان سے معاملات، لین دین، تجارت کی کچھ لین دین کیا، معاملات کیے، اچھا اخلاق سے پیش آنا، یہ سب کچھ تو تھا، الاؤڈ تھا، لیکن جو دل کی دوستیاں تھیں جس سے ایک دوسرے پر بھروسہ ہو، ایک دوسرے پر توکل ہو، وہ چیز، اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ اور آج ہم پر بھی یہ قانون ہم پر بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیات ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ اسلام کی دشمنی ان کے اندر ہے، وہ کبھی بھی نہیں جائے گی، اور وقتاً فوقتاً ہمیں وہ دشمنی ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ تو وہ تو ہم خود بھی اگر غور کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کے دشمن کتنے ہیں۔ تو ہمیں بھی اصل ہمارا اخلاص صرف اسلام سے ہونا چاہیے، مسلمانوں سے ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے دل کی ہمدردیاں، ہمارے دل کے تعلق اور اخلاق، ہمارا تمام رازدار جو ہے وہ یہود اور نصارہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں، کچھ وجوہات بتائے اللہ تعالیٰ نے یہاں، بعضهم، بعض ان کے، اولیاء ولی ہے، بعض کے، کیونکہ بظاہر چاہے ان کے آپس میں دشمنی بھی ہو، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، یہ یہود اور نصارہ ایک ہے، وہ مسلمانوں کی دشمنی میں وہ ایک دوسرے کے ولی ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو جب تمہارے دشمن کا، دیکھیں، جو ہمارے دشمن کا ولی اور مددگار ہوگا اس کے پکا تعلق ہوگا، تو کبھی بھی وہ ہمارا ولی اور دوست نہیں بن سکے گا، کیونکہ دشمن کا ولی اور دوست بھی ہمارا دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک ریزن تو یہ بتائی کہ تم جو ہو ان یہود اور نصارہ سے، تم چاہے سمجھو کہ وہ تمہارے دوست ہیں، مگر اور تمہیں بظاہر لگے بھی کہ ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں کی دشمنی کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے، سب وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو یتولہم، جو دوست بنائے گا، ولی بنائے گا ان کو، منکم، تم میں سے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، پس، بے شک وہ،
یعنی جو ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس من کی طرف، کہ جو ولی بنائے گا، جو دلی دوست بنائے گا ان کو، یعنی تم میں سے جو منہم ان کو، یعنی کہ یہود اور نصارہ کو جو دوست بنائے گا، پھر وہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ اللہ کے نزدیک پھر وہ بھی انہی میں سے ہے۔ مسلمان اور خالص مخلص مسلمانوں کو چھوڑ کر جو یہود اور نصارہ سے وہ اخلاص کا تعلق جوڑے گا، جو ان سے ولایت کا تعلق جوڑے گا، جن پر بھروسہ کرے گا، ان کو دل کا قریبی دوست بنائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ایک طرح سے ڈراوا ہے، کیونکہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن بھی ہر انسان اپنے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کی دلی دوستی ہوگی، اس گروہ کے ساتھ، اس امام کے ساتھ، اس قوم کے لوگوں کے ساتھ جن سے اس کی دلی تعلقات ہوں گے، وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر مسلمانوں قیامت کے دن اگر انسان مومنوں کے ساتھ اٹھے گا تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، لیکن اگر جو منافقین اور یہود و نصارہ جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا ان کے ساتھ اٹھے گا تو وہ اس کی شامت ہوگی پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کہا کہ ان کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، وہ مسلمان صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں لائے، بلکہ وہ انہی کے ساتھی ہیں، اگر وہ اللہ کے صاف انکار، صاف منع کرنے کے حکم کے بعد بھی ان سے دلی دوستی کرے گا۔ اس کے آیات کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن اسحاق جو مورخ ہیں، تاریخ لکھتے ہیں اسلام کی، وہ اس آیت کے شان نزول میں بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو کہ سب سے پہلے اس کا مسلمان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو جو بنو قینقاع تھا وہ قریب ترین، جیسے ان کے علاقے کے لحاظ سے مسلمانوں سے قریب ترین کا واسطہ تھا، اور انہوں نے کئی شرارتیں کی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قبیلوں سے معاہدہ کیا تھا ہجرت کے بعد، جس کے تحت مدینہ کے تمام باشندے جتنے بھی مدینہ کے شہری تھے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، وہ ایک آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور کچھ لاز تھے جس کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرٹن ان کی لیمٹس تھی کہ کس طرح سے معاملہ رکھنا ہے، اور جب اگر باہر سے کوئی مدینہ کا دشمن آیا، مدینہ پر کسی نے حملہ کیا، تو یہ آپس کے ڈفرینسز بھول کر یہ سب ایک ہوں گے، مدینہ کے سارے رہنے والے، اور مدینہ کا دفاع کریں گے مل کر، اور کچھ اور بھی اس طرح کی اس کی کنڈیشنز تھی۔ لیکن یہ جو یہودی کے قبیلے تھے انہوں نے معاہدہ تو کیا، لیکن بار بار اس معاہدے کے خلاف کرتے رہے، اور ایسے وقت میں مسلمانوں کو کے ساتھ خلاف ورزی کرتے جس میں مسلمان بڑے خطرے میں پڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے قتل کا حملہ بھی کیا، سازش بھی کی کہ آپ کو کسی طرح سے قتل کر دے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزی کا مطلب یہی تھا کہ اب تمہاری ہماری دشمنی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی، ہم نے پیچھے محاربہ کرنے والوں کی سزا میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزاؤں میں ایک سزا کیا تھی کہ جزا وطنی، اور محاربہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ تو چونکہ وہ اس معاہدہ توڑ کے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے جنگ کا اعلان کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بنی قریظہ کو جلاوطن کیا جائے گا، تو عبداللہ بن ابی بیچ میں کھڑا ہو گیا کہ نہیں، آپ میرے موالات سے، میرے دوستوں سے ایسا تعلق نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا اس کی بات، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس سے اعراض بڑھتا، اس کو نظر انداز کیا، تو اس نے آپ کی ذرا کی آستین میں ہاتھ ڈال دیا، یعنی کہ آپ پر ایک طرح سے فزیکل
اٹیک کیا اس نے کہ نہیں یہ آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, آپ نے کہا مجھے چھوڑ دو. بحث مباحثے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا ان کے بارے میں. پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم اور شفیق تھے, اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ عبداللہ بن ابی بظاہر بڑا پکا مسلمان بنتا تھا اور بڑے دعوے کرتا تھا, اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے اس کے ساتھ کوئی سخت رویہ کرنے سے. تو آپ نے اس کو کبھی سزا نہیں دی کہ بہت سے مسلمانوں سے اس کی دوستی بھی تھی, اور وہ ایک سردار بھی تھا, بڑے اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا. تو اگر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سختی کا رویہ کرتے تو مسلمانوں میں بھی ایک طرح سے ٹینشن پیدا ہو جاتا. تو آپ نے اس سے ہمیشہ نرمی ہی سے معاملہ کیا تھا. بہرحال آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ فیصلہ کرے. لیکن ان کے مقابلے میں دوسرے ایک سردار تھے عبداللہ بن سامت, یہ بھی خزرج سے تھے, مگر وہ مخلص مسلمان ہو گئے تھے, اور انہوں نے بنو قریظہ کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں جو ہوں وہ میں عبداللہ بن سامت یہودیوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں. یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہودی میری قوم ہے, میں تو یہودی ہوں اور میں ان کا ساتھ دوں گا, نہیں, بلکہ انہوں نے یہودی ہوتے ہوئے بھی, یعنی پاس میں یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے تھے لیکن سچے مسلمان تھے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں ان سے بری ہوں, ان سے برات ظاہر کرتا ہوں, یعنی میں ان سے بیزار ہوں, آپ ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کریں. لیکن اس کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی تو ایک عرب تھا, مشرک تھا, یہودی بھی نہیں تھا, لیکن اس کی دوستی اتنی زیادہ اس سے تعلقات تھے یہودیوں سے کہ وہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرح سے بدتمیزی پر اتر آیا تھا. تو بہرحال یہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنی مرضی کا اظہار کر دیا کہ یہ رویہ بہت غلط ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی یہود اور نصارہ کی طرف داری کی جائے, اور ایک طرح سے اس سے مسلمانوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس کا رویہ غلط ہے. تو اب اگلی آیت پر چلتے ہیں ہم. ترا تم دیکھو گے الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرضن بیماری ہے, جن کے دلوں میں بیماری ہے. ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, منافقین کے دلوں میں بیماری, اور وہ بیماری کیا تھی؟ خواہشات نفس کی اور شکوک و شبہات اور خواہشات نفس. ان کا ایمان کبھی کامل ہوا ہی نہیں, وہ اپنی خواہش کے تحت کبھی ادھر گھومتے کبھی ادھر گھومتے تھے, اور ہمیشہ دل میں ہر بات میں شک رکھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے, نفاق کی بیماری ہے, یسارعون وہ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. سارا اسین رائن جلدی کرنا, کوشش کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, تو وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں فیہم ان میں, یعنی کہ یہ جو فیہم ہم کی ضمیر یہود اور نصارہ کی طرف جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں سے جنہوں نے یہ صرف جھوٹا دعویٰ کیا اسلام کا, اور جو منافق ہے جن کے دل میں نفاق ہے, بیماری ہے, ان کا طرز عمل کیا ہے کہ ان کی ساری بھاگ دوڑ کیا ہے کہ ان یہود و نصارہ سے ان کے تعلقات مضبوط رہے اور ان کی ہمدردیاں ان کو حاصل رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا رہے ہیں ان کے اس نفاق سے کہ ان کے دل میں نفاق کی بیماری ہے, اور ان کا کام کیا ہے کہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں, ان کو خوش کرنے کے لیے, یعنی یہود اور نصارہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے چکر میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. نقشہ, اور کہتے کیا ہے؟ اب کوئی مسلمان ان سے کہتا کہ بھائی تم کیوں ان سے اتنی زیادہ دوستی بڑھا رہے ہو, کیوں تم ان میں اتنا کیوں گھس کر بیٹھے ہو, تو وہ کیا کہتے تھے؟ نقشہ. واپس میں بھی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ بھائی بہتر ہے کہ ہم جو ہے ان سے تعلقات نہ خراب کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں, خشیہ سے ہے, ہم ڈرتے ہیں ان یہ کہ تصیبنا
کہ پہنچے گی ہم کو دائرتن کوئی مصیبت. یعنی ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر ہم نے ان سے دوستی کا اظہار نہ کیا اور کہیں کل کو مسلمان جو ہے وہ ان پر ان کا غلبہ آ گیا، مسلمان ابھی تو بہت تعداد میں کم ہے، تو وہ دشمن، مسلمانوں کے دشمن اگر ان پر غلبہ پا لیں گے تو پھر ہم پر بھی مصیبت آئے گی اگر ہم مخلص مسلمان بنیں گے. تو ہم اس لیے دونوں طرف کا معاملہ رکھتے ہیں کہ جہاں بھی جو ہے وہ جو قوم کامیاب ہوگی ہم اسی کے مخلص بن جائیں گے. یہ بات پہلے بھی قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ان کے دل میں کیا ہے کہ ابھی تو اسٹرگل چل رہی ہے، اسلام ابھی تو بہت پوری طرح سے غالب نہیں آیا ہے. پتہ نہیں اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں پر دشمنوں کا غلبہ ہو گیا تو پھر ہم لوگ بھی بلا وجہ مارے جائیں گے، اس لیے ہم دونوں طرف سے اپنا معاملہ سیدھا رکھتے ہیں. تو بظاہر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے دشمنوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ان کو یہ تھا کہ جو بھی غالب آیا ہم کو ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فعسا، تو امید ہے، اللہ ان یہ کہ یاتیا لے آئے بالفتح فتح، او یا امرن یا کوئی حکم فیصلہ، من عندہ اپنے پاس سے، فیصبحوا تو یہ ہو جائیں گے، علی اوپر، ماں جو کچھ، اسروا جو کچھ ان کے دلوں میں یہ نفاق چھپا ہوا ہے کہ اندر سے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں دونوں طرف تعلقات استوار کر کے رکھتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو پھر جو انہوں نے دل میں چھپا کے رکھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اگر ہار جائیں گے، مسلمانوں پر اس کے دشمن فتح پا لیں گے تو ہم کو یہ ان کی دشمنوں کی دوستی سے ہمیں فائدہ ہوگا. یہ بات ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر اللہ کوئی فتح دے دے مسلمانوں کو اور کوئی ایسا فیصلہ لے آئے جو واضح طور پر مسلمانوں اسلام کو غالب کر دے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر یہ ہو جائیں گے اللہ اس بات پر، ماں اسروا جو انہوں نے دل چھپایا، فی میں انفسہم انہوں نے جو اپنے دلوں میں یہ بات چھپا کے رکھی ہے اس پر، نادمین نادم ہو کے رہ جائیں گے. مطلب کیا ہے کہ ان کو مسلمان دل سے وہ کیوں نہیں ہو رہے تھے کہ ان کے دل میں ابھی بھی یہ خواہش تھی کہ مسلمان ہار جائیں گے اور اسلام کی جو یہ مشن چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پہلے کی طرح معاملات ہو جائیں گے. تو اگر ہماری دوستیاں دشمنوں سے ہوگی تبھی ہم فائدے میں رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ فتح دے دے مسلمانوں کو. اچھا، یہ عصا کا لفظ ہے، عصا کا مطلب ہوتا ہے امید ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے فرمائے کسی بات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہے کہ امید ہے کہ ایسا ہوگا تو اس کا یقینی معنی ہوتا ہے. تو عصا کا یہاں معنی کیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور جب یہ فتح ملے گی تو پھر یہ جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے اپنے نفسوں میں کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم تو خسارے میں پڑ گئے. تو یہاں پر فتح کا علماء نے مختلف معنی لیا ہے، کیونکہ فتح سے ایک تو مطلب یہی لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان یہودیوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا جو مدینہ میں رہ کے مسلمانوں کے اندر دشمنی کر رہے تھے. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ فتح لے آئے اور بنو قریظہ کی جنگ جو لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی میں مسلمانوں کو مدینہ میں ہی تھوڑے سالوں میں، چونکہ یہودیوں نے اتنی شرارتیں کی اور سارے معاہدے کی جو مدینہ میثاق تھا اس کی ساری شرطوں کو انہوں نے توڑا، اور ہر جنگ میں مسلمانوں کو اچانک سے مسلمانوں کو یہ سرپرائز ملی کہ یہ یہودی تو دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں بجائے اس کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے مدینہ کا دفاع کرے جیسا کہ معاہدے کے مطابق تھا. تو پھر یہ جو تینوں قبیلے تھے اس میں سے بنو نذیر جو تھے کو جلاوطن کیا گیا، تو بنو قریظہ جو تھے ان کو
ان کے آدمیوں کو مارا گیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا دیا گیا. تو یہ اور دونوں قبیلے جو تھے، باقی کے 2 قبیلے تھے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، مدینہ سے نکال دیا گیا اور وہ خیبر میں جا کے بسے تھے وقتی طور پر. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو ان کو وہاں سے بھی نکالا گیا پھر، کیونکہ خیبر میں بھی وہ مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے تھے تو ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں فتح دی تھی. تو گویا یہ جب ایسا ہوا تو ندامت اٹھانے والے کیوں ہوئے؟ یہ ان کے جو منافقین تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے غلط کیا، کہ ہم نے جس کا ساتھ دیا اس کو تو اللہ نے برباد کیا، جلا وطن اور موت کی سزا ملی، اور ہم نے جن کے ساتھ اخلاص نہیں کیا اللہ نے ان کو فتح دی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو یہ پیشین گوئی ہے مسلمانوں کے لیے، اس وقت یہ پیشین گوئی تھی کہ مسلمان پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ فتح لائے گا مسلمانوں کو. اور منافقین کے لیے ایک طرح سے دھمکی تھی کہ تم جو غلط کر رہے ہو تو تم نادمین، تم خسارہ اٹھاؤ گے، تم ندامت اٹھاؤ گے اپنے اس عمل پر. جب کبھی جنگ ہوتی تھی اور مسلمان ان منافقین کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست ہیں، مگر جب کبھی اسلام پر خطرہ ہوتا تھا، کوئی جنگ ہوتی تھی، تو وہ اچانک سے منافق کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو نہ صرف اکیلا چھوڑ دیتے تھے بلکہ دشمنوں کے ساتھ جا ملتے تھے اور ایسی چالیں چلتے تھے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو. تو مخلص مسلمانوں کو اس وقت پتہ چل جاتا تھا کہ ارے جس آدمی کو ہم اپنا ساتھی سمجھتے تھے وہ تو منافق نکلا. جیسے کہ عبداللہ بن ابی جنگ احد میں بھی جنگ کے موقع پر جب کہ 3000 کی فوج سامنے دشمنوں کی کھڑی تھی اور مسلمان صرف 1000 تھے، تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مسلمانوں کو لاسٹ منٹ پہ اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا، جس سے اس کی منافقت سامنے کھل کر آ گئی تھی. تو پھر مسلمان اس وقت کیا کہتے ہیں جب ان کی منافقت کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقولو الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، آؤلائے کیا یہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ اقسموا جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، باللہ اللہ کی، جہدا پکی ایمانہم اللہ کی پکی قسمیں کھا کے جو ہم سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مخلص ہیں، اور پھر جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ کے، اور اتنی دیکھیں جب لاسٹ منٹ پہ کوئی اپنا دوست، اپنا ساتھی جس پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں وہ بہت خطرے کے موقع پر اگر ہم کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ساتھ نہیں دیتا تو یہ بڑی انسان کے مورالز ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں. تو اسی طرح ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ جب اس نے اس طرح سے جب کبھی نازک وقت میں یہ پیچھے ہٹتے تھے تو مسلمانوں کو بڑا حیرت ہوتی تھی کہ یہ لوگ کتنا ہم کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تو مخلص مسلمان ہیں اور یہ انہوں نے کیسا ہمارے ساتھ چال چلی. تو یہاں پر یہ ان مسلمانوں کا ایک طرح سے قول ہے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو آج ہمارے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہیں، یا آج ہمیں اکیلا بے یار و مددگار خطرے میں چھوڑ دیا، اور کل ہم سے وہ اتنے بڑے بڑے وعدے کرتے تھے اللہ کی قسمیں کھا کر کہ ہم تمہارے پکے ساتھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا تو وہ ہو گئے خاسرین خسارہ پانے والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بتایا کہ ان لوگوں کے ایسا کرنے، اس نفاق کی وجہ سے انہوں نے جو نیکیاں بھی کی تھی، دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے، وہ خود اپنے ضائع کر بیٹھے اور آخرت میں ان کے پاس کچھ نہ رہا اور وہ خسارہ پانے والے ہو گئے. خسارہ ایسا نقصان ہوتا ہے جو مکمل نقصان، یعنی کہ انسان جب انویسٹ کرتا ہے تو اس کی اپنی انویسٹمنٹ بھی ختم ہو گئی اور نفع بھی ختم ہو گیا. تو ان لوگوں نے جو نیک اعمال دنیا میں کیے تھے بظاہر دکھاوے کے لیے، وہ بھی ضائع ہو گئے اور ان کا بھی ان کو کوئی اجر نہیں ملا.
پھر آگے ہے یا ایھا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من جو یرتدا مرتد ہوا، منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، فسوفا تو ان قریب، یاتی لے آئے گا اللہ لے آئے گا اللہ، بقوم ایک قوم کو، یحبہم وہ محبت کرتی ہوگی، یحبہم یحبو محبت کرتا ہوگا یعنی اللہ، ہم ان سے، ویحبون اور وہ محبت کرتے ہوں گے ہوں اللہ سے، ہوں ضمیر اللہ کے لیے ہے اور یہاں پر ہم ضمیر مومنوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو کوئی اسلام سے مرتد ہو جائے گا تو پھر یہ نہ سوچے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ اکیلا رہ جائے گا یا اللہ کا دین بے یار و مددگار رہ جائے گا، بلکہ اللہ کیا کرے گا کہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا ان کی جگہ پر جو کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلتن وہ بہت ہی جیسے اذلہ ذرا لام سے مطلب ذلیل بھی ہوتا ہے، اور انکسار ایک جیسے کہ نرمی والا انسان، انکسار اور نرمی کرنے والا، عاجزی کرنے والا بھی ہوتا ہے، یعنی عاجزی اچھے معنی میں ہے، اور ذلیل جو ہے وہ جب انسان کو مجبور کر دیا جائے۔ دیکھیے جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ کا بندہ، وہ اپنے آپ اندر خود شکر گزاری میں جھکتا ہے، اللہ کی شکر گزاری میں جو انسان جھکتا ہے وہ عاجزی کر رہا ہوتا ہے، اور جو انسان تکبر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو گراتا ہے تو وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ذلیل اذلہ نرمی اور تواضع کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ علی المؤمنین مومنین کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوگا کہ وہ بہت اچھی طرح عاجزی سے نرمی سے پیش آئیں گے، اعزتن اور سختی کرنے والے ہوں گے، شدید ہوں گے، علی الکافرین یہاں پر مٹا ہوا ہے تھوڑی، اور وہ سختی کرنے والے ہوں گے کافرین پر، یعنی اسلام کے دشمنوں کے ساتھ یہ سختی کریں گے اور اسلام کے دوستوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ بہت نرمی اور تواضع سے پیش آئیں گے۔ یجاہدون اور وہ جہاد کریں گے، یہاں پر جہاد سے مطلب صرف جنگ نہیں ہے بلکہ اسلام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ بھی اسٹرگل کرنا ہے وہ کریں گے، دین کو قائم رکھنے کے لیے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ ہر کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کیا کیا خصوصیات بتائی کہ نمبر 1 اللہ جو ہے ان سے محبت کرے گا، نمبر 2 وہ اللہ سے محبت کریں گے، پھر ان کی یہ خصوصیت ہوگی کہ وہ مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے اور کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے، اور وہ ہر وقت کوشش میں ہوں گے کہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرے، اور اس کے لیے جو بھی کوشش اور جدوجہد کرنی ہے وہ کریں گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ولا یخافون اور نہ ڈریں گے وہ لومۃ ملامت، لائم ملامت کرنے والے، یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، کوئی ان کو تانا دے گا کہ ارے تم یہ کیا کر رہے ہو، تم کیا دیوانے ہو، اپنا ساری زندگی لگا دی ہے اپنے دین پر، تمہیں تو اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنا نقصان کرتے ہو۔ ایسے ہوتے ہیں نا لوگ جو مخلص مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان کو تانے دیتے کہ یہ تو بالکل اپنی دنیا چھوڑ دی ہے انہوں نے، تو مگر ایسے لوگ جو ہیں یہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ ایسے تانوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے مقصد پر جمے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر وہ یہ جو ہے یہ خصوصیت کیا ہے، ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے من اس کو، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق کو اس کو دھمکی دی کہ تم جو ہے تم اپنے باز نہیں آؤ گے اپنی منافقت سے اور اسلام کی دشمنی سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بجائے ایسے لوگ لے آئیں گے جو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ مسلمانوں کے ساتھ
عاجزی کریں گے، وہ دشمنوں کے ساتھ شدید ہوں گے اور اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جد و جہد کریں گے اور کسی کے طعنے سے نہیں ڈریں گے، صرف اللہ سے ڈریں گے۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تو پہلے ہی ایسے تھے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ جو تھے وہ تو وہ ساری خصوصیات ان کے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ان قریب اللہ لائے گا، کیونکہ ایسی قوم تو موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو منافقین کا رویے سے صحابہ کرام کا بہت دل دکھتا تھا کہ ان پر وہ بھروسہ پہلے کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور نازک وقت پر جب یہ چھوڑتے تھے تو مسلمانوں کو دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان منافقین کی جگہ بھی اللہ ایک اور ایسی قوم تمہاری مدد کے لیے لے آئے گا جن میں یہ خصوصیات ہوگی۔ تو اس کے یہ ایک پیشن گوئی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری ہوئی کہ صحابہ کرام اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی اور ایسے لوگ پیدا کیے، یمن سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے مدد کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تھے وہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، چونکہ اسلام اس وقت اسلام پورے عرب میں آ گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد صرف مدینہ، مکہ اور ایک دوسرا علاقہ جواسا، ان 3 علاقوں کے علاوہ بہت سے علاقوں سے مرتد لوگ ہو گئے۔ کچھ نے تو بالکل مسلمان ہونے سے انکار کر دیا اور کچھ نے زکوٰۃ اور نماز بولے نماز پڑھیں گے ہم مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو یہ بھی ایک طرح سے مرتد ہونا تھا، کیونکہ اسلام کے لیے اسلام میں پوری طرح داخل ہونا اور اسلام کے جو بھی فرض عبادات ہیں ان کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان سے جہاد کرنے کا، ان سے قتال کرنے کا اناؤنس کیا تو تمام صحابہ بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے اس وقت، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ بھلے نام سے ہی مسلمان تو ہیں، یہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، ہم ان سے کیسے جنگ کریں، مسلمان سے کیسے جنگ کرے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی تھی اگر وہ اب منع کر رہے ہیں تو وہ پھر مرتد ہی ہیں اور میں ان سے جنگ کروں گا۔ اس وقت یہ بات کہ وہ کسی کے طعنہ دینے پر نہیں ڈرتے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کردار ادا کیا کہ سب پریشان تھے، کوئی ان کے ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس وقت بھی آپ نے کہا، جب کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق سیکنڈ خلیفہ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں میں جہاد کروں گا ان سے۔ تو پھر آپ نے یمن سے لوگوں کو بلایا تھا اور یمن کے لوگوں نے آپ کی مدد کی تھی، اور پھر صحابہ کرام جو دوسرے صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ تو مطلب یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا کیریکٹر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کو جو یمن سے لوگ آئے انہوں نے مدد کی، اور ایسا ایک مشکل ڈیسیزن تھا وہ کہ اسلام اس وقت خطرے میں آ گیا تھا کہ اگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کھڑے نہ ہوتے، جنگ نہ کرتے، تو پھر اسلام کبھی بھی مکمل طور پر ایک جگہ نہ رہتا۔ لوگ اپنی مرضی سے جو فرض ادا کرنا ہے کرتے اور نہیں کرنا ہے تو نہ کرتے، اور بعد میں صحابہ کرام نے بھی ریئلائز کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے صحیح چنا تھا خلیفہ کے لیے، کہ ان کا فیصلہ بہت صحیح تھا، اور اس کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا تھا انہوں نے لڑنے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، ایمان اور مضبوط سینے کی مضبوطی اور پکا ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل وقت میں، یہ سارا کچھ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کہ علیم ہے، سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، کسی کی منافقت کا اللہ کو پتہ ہے، تو جس کے دل میں ایمان ہی مضبوط نہیں ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت نہیں دیتا۔ یہ نعمت کسے ملتی ہے؟
جسے اللہ کے علم کے مطابق اللہ جانتا ہے کہ کون اس نعمت کے قابل ہے تو اللہ اسے یہ نعمت دیتا ہے. اور اپنے دین کے اللہ کے دین کے لیے مخلص ہونا اور اس کے لیے ہر چیز کو داؤ میں لگانا یہ ایک بہت بڑا فضل و کرم ہے. انما بے شک ولیکم تمہارا دوست اللہ ہے ورسولہ اور اس کے رسول والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے الذین یقیمون الصلاۃ جو یہ وہ لوگ ہیں ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں وَهُمْ راکعون اور وہ رکوع کرتے ہیں. اور یہاں پر رکوع کا لفظ عاجزی اور انکسار اور اللہ کے دین کے لیے خود کو جھکا دینا ہے. رکوع میں کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ عاجزی کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خالص مسلمان ہیں اللہ انہی کا ولی اور مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرے گا. اور مسلمانوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دی. حالانکہ اسلام مشکلوں سے گزرا، بہت کم سے شروع ہوئے لوگ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ دنیا کے بہت بڑے حصے پر آ گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے، مخلص لوگ، اور جب مخلص ہوتے ہیں مسلمان تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کو ترقی بھی دیتا ہے. آج مسلمان بہت زیادہ جھکے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے. پھر من یتولا اور جو منہ موڑے گا اللہ سے و رسول ہی اور اس کے رسول سے والذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے فإنا تو بے شک حزب اللہ کا گروہ ہم الغالبون اللہ ہی کا گروہ غالب ہوگا. تو یہاں پر ایسے لوگوں کو جو منافق لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیتے اور جو یہود اور نصارہ جو مسلمانوں سے جو بھی دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں ہی کا دوست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنین کا دوست ہے. اور یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسی گروہ کو غالب کرے گا. اور واقعی میں ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی فتح دی اور یہ مسلمانوں کے سارے دشمن ساری چالوں کے باوجود بھی ناکام اور نامراد ہوئے. تو الحمدللہ ہمارا لیسن پورا ہو گیا.